اعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما قال ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسہ قلنا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء قالت امرأۃ العزیز الآن حصحص الحق انا راودتہ عن نفسہ وانہ لمن الصادقین ذلک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب وان اللہ لا یہدی کید الخائنین وما ابرئ نفسی ان النفس لعمارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم قال الملک اوتونی بہ استخلصہ لنفسی فلما کلمہ قال انک اليوم لدینا مکین امین قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم وکذالک مکننا لیوسف فی الارض یتبوأ منہا حیث یشاء نصیب برحمتنا من نشاء ولا نضیع اجر المحسنین ولا اجر الآخرۃ خیر الذین آمنوا وکانوا یتقون وجاء اخوۃ یوسف فدخلوا علیہ فعرفهم وهم له منکرون ولما جہزهم بجہازهم قال ائتونی بأخ لکم من ابیکم الا ترون انی اوفی الکیل وانا خیر المنزلین۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آیت نمبر 50 تک پچھلے درس میں ہم نے پڑھا تھا، آیت نمبر 51 سے آیت نمبر 59 تک آپ بھائیوں کے سامنے پڑھا ہے۔ ہم پڑھ رہے تھے یوسف علیہ السلام جیل میں آپ کے ساتھ دو اور لوگوں کو بطور قیدی بھیجا گیا۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا، ان کے صبح دوپہر شام رات دیکھے، انہیں اندازہ ہوا کہ یہ ایک اہل علم ہے۔ انہوں نے خواب دیکھا، دونوں نے خواب دیکھا اور دونوں نے خواب کی تعبیر جو ہے وہ یوسف علیہ السلام سے معلوم کی۔ یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بھی بتائی، ساتھ میں انہیں اللہ کے دین کی دعوت بھی دی اور ان سے یہ کہا کہ تم میں سے جو شخص زندہ رہے گا وہ بادشاہ تک پہنچایا جائے گا، اسے چاہیے وہ وہاں جا کر میرے کیس کے بارے میں بادشاہ سے گفتگو کرے۔ وہ بھول گیا۔ ایک وقت تک یوسف علیہ السلام جیل کے اندر ہی رہے، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے بادشاہ کو خواب دکھایا اور اس کی تعبیر پورے مصر کے اندر کوئی بھی بتانے سے قاصر تھا، بلکہ اضغاث الاحلام کہہ کے ان کے علماء نے اس کو پریشان خواب قرار دے دیا۔ یہ تو ایک پریشان خواب ہے، کوئی بھی اس کی تعبیر نہیں بتا سکتا۔ بادشاہ کی
اور درباریوں کی بات سنتے ہوئے اس غلام کو یوسف علیہ السلام یاد آئے اور اس نے کہا کہ اگر آپ مجھے بھیج دیں میں اس کی تعبیر معلوم کر کے آتا ہوں۔ وہ یوسف علیہ السلام کے پاس آیا اور جب تعبیر معلوم کر کے بادشاہ کے پاس گیا، بادشاہ تعبیر سن کے حیران رہ گیا۔ بظاہر بڑی سمجھداری کی بات لگتی تھی، تو بادشاہ کو بڑا اشتیاق ہوا یہ جاننے کے لیے کہ یہ کون ہے کہ اسے میرے پاس لے کر آؤ۔ اب جب یہ سب لوگ جیل کے اندر دوبارہ گئے اور جا کر یوسف علیہ السلام سے کہا کہ بادشاہ آپ کو بلا رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں، بادشاہ سے جا کے کہو میں اس وقت تک نہیں آؤں گا جب تک میرا کیس ری اوپن نہ کیا جائے اور معلوم کیا جائے کہ وہ مشہور واقعہ جس میں عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے وہ کیا واقعہ تھا، ایسا کیوں ہوا تھا۔ بادشاہ سمجھیں ذرا اس بات کو، بات آگے لے آنے سے پہلے دیکھیں، آپ تھوڑا سا سمجھیں اس بات کو۔ میں کئی مرتبہ توجہ دلا چکا ہوں، یہ والا مصر نہیں ہے جو ابھی مصر ہمارے سامنے ہے، یہ وہ مصر ہے جس کے اندر پورا افریقہ اور آدھے سے زیادہ ایشیا تھا، اس پورے کے اوپر جو ہے حاکمیت تھی۔ اب اتنی بڑی بادشاہت رکھنے والا آدمی، اس کے کتنے درباری ہوں گے، کیسے کیسے لوگ ہوں گے اس کے پاس، اس کا جاہ و جلال کیا ہوگا۔ لیکن سمجھیں اس بات کو، کامیاب ترین آدمی کی پہچان یہ ہے کہ وہ ٹیلنٹ کی قدر کرتا ہے، وہ ہنر کی قدر کرتا ہے، وہ ہنر کو آگے لاتا ہے۔ ایک باصلاحیت حکمران چاہے وہ اپنے اندر یا اپنے ساتھیوں کے اندر کتنی ہی صلاحیتیں کیوں نہ پاتا ہو، وہ پھر بھی صلاحیتیں جمع کرنے پر ڈٹا رہتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اسی سے میری حاکمیت مزید طاقتور ہوگی۔ جس وقت میں قیدیوں یعنی کہ غلاموں نے آ کر یہ بتایا ہوگا کہ قیدی یوں کہہ رہا ہے، آپ سمجھیں ذرا اس بات، یا ہماری کیفیت یہ ہے، ایک معمولی سا ایم پی اے ایم این اے، ایک معمولی سا اے ایس آئی ایس ایچ او، اگر مثال کے طور پر وہ فرض شناس نہیں ہے، اس کو یہ نہیں پتا کہ اصل میں اس کے عہدے یعنی اصل میں اس کا جو عہدہ ہے اس کے لیے وہ کتنے یعنی جواب دہ ہے، وہ بجائے اس کے ایک مخصوص گھمنڈ میں مبتلا ہونے کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کئی مرتبہ ان سے ایک حقوق کا استحصال ہو جاتا ہے، وہ اچھے خاصے آدمی کو ذلیل کر رہے ہوتے، وہ بدمعاشی کا اظہار کر رہے ہوتے، جبکہ اگر دیکھا جائے تو مصر اس طاقتور مصر کے بادشاہ کے آگے ان کی کیا حیثیت ہوگی۔ جب قیدی کی طرف سے یہ بات آئی کہ میں نہیں آؤں گا جب تک میرا کیس ری اوپن نہیں کیا جائے گا، تو بادشاہ کون نہیں ہے، اب اس کو نہیں لے کر، آپ اس کے ٹکڑے لے کر آؤ، کیا کہتے ہیں، اب اسے زندہ نہیں لانا، اب اس کے ٹکڑے لے کر آؤ۔ آپ خود سوچیں نا کہ اسی نسل کی اگلی پشتوں میں وہ فرعون بھی تو پیدا ہوا تھا نا جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے والا تھا، میں نے بتایا تھا سورت کی ابتدا، اور وہ کیسا تھا سب جانتے ہیں۔ لیکن یہ جو تھا، اس نے جب یہ بات سنی، آپ سمجھیں ذرا بات، زندان، تعبیر کہاں سے پوچھ کر آیا، زندان سے۔ زندان یعنی کال کوٹری، یعنی کہ بلائنڈ سیل، اس میں موجود آدمی کہہ رہا ہے میں باہر نہیں آؤں گا جب تک میری سنوائی نہ ہو۔ یہ کیا بات ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا یہ باصلاحیت ہی نہیں، ایماندار بھی ہے، یہ باصلاحیت ہی نہیں، اہل علم ہی نہیں، یہ ایماندار بھی ہے کہ دیکھو بادشاہ کے بلانے پر نہیں، پہلے میرے اوپر سے وہ داغ دھلنا چاہیے۔ آپ سمجھیں،
یہ بات ہم پہلے بھی کئی مرتبہ پڑھ چکے ہیں. دعوت کو غلطی، خطا، گناہ، بد اخلاقی، عیب، دعوت کے اثر کو دیمک کی طرح کھا جاتا ہے. آدمی میں یعنی عملی کوتاہی ہوگی، اخلاقی غلطی ہوگی، لازماً آپ سمجھیں اس آدمی کی دعوت میں وہ وزن، وہ طاقت آ ہی نہیں سکتی. یوسف علیہ السلام رسول اور نبی بنائے جا چکے ہیں. اب یوسف علیہ السلام جب دعوت کا کام کریں گے اور نعوذ باللہ آپ کے اوپر ایک گھناؤنا الزام ہے، ہم پچھلے درسوں میں پڑھ چکے. ایسے میں جب آپ اگر باہر آتے ہیں اور دعوت کا کام کرتے ہیں تو وہ آپ کی دعوت پہ زک پہنچے گی. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے کہا نہیں، میں ایسے نہیں ہوں گا. پہلے اس کیس کی تحقیقات ہونی چاہیے کہ مجھے جو بے گناہ اندر ڈالا ہے. بادشاہ نے کہا اٹھا کے لاؤ، کسی کی بھی بیوی ہو، کسی کی بھی بیٹی ہو، کسی کی بھی بہن ہو، کسی کی بھی بہو ہے، اٹھا لو، جتنی عورتیں سب کو لاؤ دربار میں. لے آئے. بادشاہ نے مخاطب کر کے کہا ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسہ، کیا معاملہ ہے تمہارا کہ تم نے یوسف کو اس کے نفس سے پسلایا؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے پچھلے درسوں میں ایک جگہ آپ کو یہ توجہ دلائی تھی کہ وہ کافر ہیں، وہ مشرک ہیں، وہ بد مذہب ہیں، لیکن وہ اتنی طاقتور سلطنت کیسے بنے کہ ان میں انصاف تھا. ان کی وہ سب بد اعتقادیاں ایک طرف، ان کے وہ مذہبی اعتبار سے جو گناہ ہیں وہ ایک طرف، لیکن وہ انصاف، وہ برابری کا وہ جو ایک سلسلہ سوائے اس تعصب کے جو قبطیوں اور دیگر لوگوں کے درمیان تھا، وہ انصاف تو ہے نا. اور اتنا طاقتور آدمی ہے کہ اس کے آگے جھوٹ بولنا، مطلب اگر پکڑے گئے بعد میں ہے تو خیر نہیں. قلنا حاشا للہ ما علمنا علیہ سوء، کہا اللہ کی پناہ. عورتیں کہنے لگی اللہ کی پناہ، ما علمنا علیہ من سوء، ہم نے یوسف میں کوئی برائی نہیں پائی، یوسف میں کوئی برائی ہم جانتے ہی نہیں ہیں. یہاں سے بات آگے لینے سے پہلے دو چیزیں سمجھیں. پہلا، میں نے آپ بھائیوں کو توجہ دلائی تھی، دیکھو اللہ کو سب مانتے ہیں. انہوں نے کیا جملہ کہا ہے؟ حاشا للہ، اللہ کی پناہ. اس کا مطلب انہیں اللہ کی معرفت ہے، وہ اللہ کو جانتی ہیں. وہ عورتیں ان کے مذہب میں یعنی اللہ کا تصور تھا، مگر کس طرح کہ وہ اللہ کے ساتھ مظاہر و اشیاء کو شریک کرتے تھے. سمجھ رہے؟ وہ ہم نے اس کی تفصیل پڑھی تھی. آج کے زمانے میں اگر نہیں وہ تو آیت بت پرستوں کے لیے اتری ہے. بت پرستی کیا چیز ہے؟ آپ سمجھے ذرا بت پرستی کیا بلا ہے؟ اگر سمجھیں کہ جن بزرگوں کے تراشیدہ بت ہیں یہ، اگر اس زمانے میں DSLR کیمراز ہوتے تو وہ پتھروں کو تراش کے تصویر تھوڑی بناتے ہوتے، کیمروں سے تصویر لیتے نا، پھر اس تصویر کے آگے ہار ڈل رہے ہوتے، پوجا پاٹ ہو رہی ہوتی نا. اب میری بات سمجھ رہے نہیں؟ تصویر سازی کی جو فن تھا اس زمانے کا، وہ پتھر تراش کر ہوتا تھا، لکڑی تراش کے ہوتا تھا، لوہا تراش کے ہوتا تھا، دھاتوں کو، اشیاء کو تراش کے مورتیں، تصویریں بنائی جاتی تھی. یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر صرف 2 مقامات پر بت کے لیے جو عربی میں لفظ استعمال ہوتا ہے وہ استعمال کیا ہے جبت. صرف 2 مقام. اللہ نے تماثیل کا لفظ استعمال کیا کئی مقامات پہ. تماثیل تمثیل کی جمع ہے. تمثیل مثال سمجھتا ہے کہ میں نے ایک چیز جس کی مثل دوسری چیز ہے، اور ایسا جب ہی کہا جا سکتا ہے جب وہ اس سے مشابہ ہو.
عیسیٰ علیہ السلام کی مورت، وہ عیسیٰ علیہ السلام کے محض کوئی خیالی پتھر کا بت ہے ان کے حساب سے، ہمارے حساب سے تو وہ اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں، حقیقت ہی نہیں ہے نا اس بت کی۔ کوئی نبی بھی اپنے جسم کو ننگا نہیں کرتا، نعوذ باللہ۔ آپ سمجھے ذرا، یہ ایک کپڑا بندھا ہوا یہ عیسیٰ علیہ السلام کی تصویر نہیں ہے، لیکن آپ اس بات کو سمجھیں کہ ان کے حساب سے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی تصویر ہے، وہ محض کوئی خیالی بات نہیں، ان کے حساب سے وہ ایک بشری لبادے میں آئے ہوئے خدا کے بیٹے تھے، نعوذ باللہ۔ ان کے حساب سے یہ کوئی ایسے ہی کوئی خیالی کوئی پتھر کا بت تھوڑی، ہندوؤں کی طرح کوئی ہنومان کوئی گنیش، آپ سمجھے، وہ حقیقت ہے۔ جس طریقے سے قوم نوح کے اندر ود، سوا، یغوث، یعوق 5 اللہ کے نیک بندے تھے، جس طریقے سے مشرکین مکہ کے ہاں لات، منات یہ کعبۃ اللہ کے خدمت گزار تھے۔ ایک حاجیوں کے لیے خیمے گاڑتا تھا، نصب کرتا تھا، دوسرا کعبۃ اللہ کی صفائی کرتا تھا اور ستو پلایا کرتے تھے۔ گرمی کے دنوں میں خدمت کرتے ہوئے ہر خیموں میں جا کے ستو پلاتے تھے۔ جب مر گئے تو ان کی ہی وہ یعنی تمثیلیں، مورتیں، تصویریں بنا کے ان کی پوجا پاٹ شروع کر دی۔ پوجا پاٹ سے مراد وہی ہے جو پچھلے درس میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہ دعا کرتے تھے، پکارتے تھے۔ غیر اللہ کو پکارنا، غیر اللہ سے دعا کرنا، اس کو ما فوق الاسباب سمجھتے ہوئے، اس کو اسباب پہ یعنی قادر سمجھتے ہوئے، یہ شرک ہے۔ اور یہی یعنی ان مصریوں کا مذہب بھی تھا جن میں یوسف علیہ السلام یہ کہتے ہوئے دعوت دے رہے ہیں ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، یہ اتنے ساروں کے آگے جو تم مدد کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہو یہ بہتر ہے یا ایک اکیلا اللہ ان سب پہ قہر ڈال دینے والا؟ تو حاشا للہ، اللہ کی پناہ، ما علمنا علیہ من سوء، ہم نے یوسف میں کوئی برائی پائی، یہ ہوئی ہے ابتدا، یہ ہے توثیق۔ اب تک محدثین خاص طور پہ امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ جیسے راوی کی توثیق بیان کرنے کا ان کا کلمہ ہوتا تھا لیس بہباس، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ ہے کلمہ توثیق، یہ پہلی یوسف علیہ السلام کی گواہی آئی ہے، اور آئی ہے بادشاہوں، وزیروں، مشیروں کے گھروں سے۔ عربی کا محاورہ ہے عوام حکمران کے دین پر ہوتی ہے، عوام حکمران کے دین پر ہوتی ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ جو وہ مسلط کر دیتا عوام کے وہی نظریات بننا شروع ہو جاتے، جس کی مثال موجودہ زمانے میں سیکولرزم ہے۔ آپ دیکھیں کہ ما علمنا علیہ من سوء، ہم نے یوسف میں کوئی برائی پائی نہیں، یہ دعوت کا یہ ہو گیا، یہ اس کے لیے یوسف علیہ السلام نے پوری جوانی لگائی اپنی اس ایک جملے کے لیے کہ جب میں یہاں سے باہر آؤں میرے اوپر کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ایک مومن کا کردار ہے۔ مومن دیکھو، تقوی نام ہی اسی چیز کا ہے کہ ہم ہمارے اردو ادب یا ہمارے آج کل کے محاورے میں ہم ایک جملہ بولتے ہیں، یہ آدمی نہ کسی کے دینے میں نہ لینے میں، جملہ کہتے ہیں نا ہم عام محاورے میں، یہ آدمی کسی کے نہ دینے میں نہ لینے میں۔ کیا مطلب ہے کہ یار ایسا آدمی نہیں ہے کہ جس سے لوگ شکوے شکایت کرتے ہوں، جس کی عیب گیری لوگ کرتے ہوں۔ اب میری بات سمجھ رہے؟ ما علمنا علیہ من سوء، اس کے اندر کوئی برائی۔ تقوی، اس یقین کر لیں اس بات پہ کہ تقوی اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آدمی یوں پڑا ہوا ہو، یہ تقوی ہے، وہ ٹسوے بہارا ہے، یہ تقوی نہیں ہے۔ تقوی یہ ہے کہ آپ میں آدمی ڈھونڈے اور اسے برائی نہ ملے، تقوی اس چیز کا نام۔ ما علمنا علیہ من سوء، ہم نے اس میں کوئی برائی پائی نہیں ہے، یہ ہے حقیقی تقوی۔ آگے تو آپ سمجھو نا، پڑھیں گے ہم آگے، تو ان کے آگے سب سجدے میں گریں گے مستقبل میں۔ تو کوئی کہہ سکتا ہے یہ بات کہ یہ تو تقوی کے مخالف بات ہے کہ لوگ ان کے آگے جھک رہے ہیں، وہ تخت پہ بیٹھے ہوئے لوگ ان کے آگے جھک رہے ہیں؟ کوئی کہے اس بات کو کہ نہیں یہ تقوی کے مخالف بات ہے؟ نہیں ہے۔ سمجھے نکتہ یا نہیں؟ قالت امرأۃ العزیز الآن حس الحق، عزیز مصر کی عورت کہنے لگی الآن حس الحق، مجھ پہ حق واضح ہو گیا، مجھ پہ حق
آپ وہ ساری کی ساری عورتیں ایک طرف، درباری سارے ایک طرف ہے، اور پھر وہی بات دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ کوئی ایسا تھوڑی ہے کہ کوئی سیشن کورٹ کا کوئی کمرہ ہے، یہ سیشن کورٹ کا کمرہ نہیں جج نے ایک عورت کو اور اس کے ساتھ دوسری اس کی ماں بہن کسی کو بلا کے کھڑا کر لیا، نہیں یہ بادشاہ کا دربار ہے، کئی سو اس کے جو درباری ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ عورتیں سب بلا لی گئی، ان کے سامنے وہ بات کر، اب وہ اکیلی ایک طرف کھڑی ہے، اب مجھ پر واضح ہو گیا حق، انا راوتہ عن نفسہ، میں نے ہی اس کو اپنے آپ سے پھسلایا، وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، یہ تو سچوں میں سے ہے، یہ تو حالانکہ آگے آیت آ رہی ہے، لیکن میں دیکھو یہی آپ کو اشارہ دیتا ہوا جا رہا ہوں کہ اللہ نے جتنی توفیق دی ہے اتنا پڑھ رہے ہیں۔ ہم کبھی بھی نیکی کرتے ہوئے، جب ہم نیکی کر رہے ہوتے ہیں نا، شیطان آ کے ہمیں وسوسہ دے رہا ہوتا ہے کہ یہ بتا فائدہ کیا ہو رہا تجھے، جب ہم کسی کی برائی کے مقابلے میں اچھائی کر رہے ہوتے ہیں، جب ہم کسی کی برائی کہ وہ ہم سے برائی کر رہا ہے، وہ ہمیں نقصان پہنچا رہا ہے، اور ہم اپنے دین کے اخلاق پر عمل کرتے ہوئے اس کے ساتھ خیر اور اچھائی والے معاملے میں پیش آ رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت میں شیطان آ کر ہمیں وسوسے دے رہا ہوتا ہے، یہ تو بتا تجھے فائدہ کیا ہے، کیا ہوگا اور مستقبل کیا ہے، یہ تو کتے کی دم ہے، کبھی بھی سیدھی ہوں گے، آپ سمجھ رہے ہیں بات کو یا نہیں؟ یہ ذہن میں اس طرح کے وسوسات، یوسف علیہ السلام آپ سمجھیں، یوسف علیہ السلام کسی 1 2 3 4 5 افراد کی انفرادی برائی کا شکار ہو کر نہیں آئے تھے، ملک مصر کی ثقافتی برائی کا شکار ہو کر آئے تھے۔ میں نے بتایا تھا نا آپ کو کہ ان کے ہاں یہ چیز کوئی معیوب نہیں تھی اصلاً، تو جس سے چاہے منہ کالا کرائے، یوسف علیہ السلام اسی سے بچ کر آئے تھے۔ اور اب آپ سمجھیں یکسر نظام بدلے گا؟ بھائی میرے پیارے، یکسر نظام نہیں بدلے گا، یوسف کو گھٹنے ٹیکنے پڑیں گے، ورنہ زندان میں اپنی پوری زندگی ختم کر کے آخرکار مر جانا ہوگا۔ لیکن یوسف اسی پر زندہ ہے نا کہ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، ہم اچھائی کرنے والوں کے بدلے کو ضائع نہیں ہونے دیتے، یہ قانون ہے اللہ کے ہاں، دنیا میں نہیں تو آخرت میں تو ملنا ہے۔ اور بھائی میرے، میں آپ کو اپنی بتا رہا ہوں کہ یعنی ہمارا 20-21 سال کا تجربہ ہے، ہم نے نہیں دیکھا کبھی آج تک کہ اچھائی مری ہو، اچھائی ضائع ہوئی ہو، وہ کبھی کبھار دیر بدیر آتی ہے لیکن بڑے ہی مثبت ثمرات لے کر آتی ہے۔ آپ دیکھیں وہ کہتے ہیں مجھ پہ حق ظاہر ہو گیا، یہ ناممکن تھا کہ کبھی یہ عورت اقرار کر جائے گی یوسف کی گواہی کے لیے، حالانکہ وہ رشتہ دار نے پکڑا تھا نا، وہ ہم نے پڑھا تھا نا، وہ رشتہ دار نے پکڑا تھا نا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس کے کہنے پہ زندان میں ڈالا گیا تھا، یہی کہا تھا نا دروازے پہ اس نے اپنے شوہر کے آگے کہ کیا سزا ہے اس آدمی کی جو تیرے گھر والی کے ساتھ جو ہے کوئی برا ارادہ رکھتا ایسے، لیکن وہی عورت آج کھڑے ہو کر کہہ رہی ہے مجھ پر حق واضح ہو گیا، سارے لوگ ایک طرف ہیں، وہ ایک اکیلی ایک طرف کھڑی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اکیلا کر دیا، حالانکہ ایک زمانے میں یوسف اکیلے ہو گئے تھے، پڑھا تھا نا ہم نے کہ یوسف کا کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، یہ سچوں میں سے دوسری تصدیق، پہلی مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوءٍ، ہم نے اس میں کوئی برائی پائی نہیں، وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، اور یہ سچوں میں سے۔ اب آپ چلو وہ بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا کے اوپر تشریف فرما ہے، لوگوں کو مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں لوگوں تم نے مجھے کیسا پایا بتاؤ، ڈائریکٹ نبوت کا اعلان کیا ہے۔ آپ سمجھو میری بات، علامہ اپنے شعر میں نہیں کہتے گفتار کا غازی بن گیا کردار کا غازی، اصل میں کردار کے غازی کا مسئلہ ہے، کردار جو ہے وہ اصل سمجھ لیجئے اس بات کو کہ کردار سب سے زیادہ لوگوں کو متاثر کرتا ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے لوگ، آپ سمجھے نا،
ٹرینڈ کو فالو کرتے ہیں. جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے، جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے. جو دیکھیں گے عمل کرتے ہوئے تو خود میں بھی عمل کی چاہ آئے گی. جو اگر کسی کو عمل کرتے ہی نہیں دیکھ رہے تو نتیجتاً ہوگا کیا؟ کوئی فائدہ نہیں ہے. یہی باتیں ہوں گی، کوئی کچھ بھی نہیں. کون کر رہا ہے؟ کون کرتا ہے یہ باتیں؟ کون کرتا ہے اس پہ عمل؟ کون کرتا ہے کام؟ سمجھے؟ ہم اپنے ارد گرد سنتے نہیں سنتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب کو جمع کیا، فرمایا لوگوں تم نے مجھے کیسا پایا؟ سب نے کہا ہم نے آپ کو کیا پایا؟ وَإِنَّهُ. بھائی میرے پیارے، یہی بات ہوئی. ہم نے آپ میں کسی قسم کی کوئی بھی معاشرتی خرابی، اخلاقی برائی نہیں پائی. ہم نے آپ کو سچا اور امانت دار پایا. یہی وہ عورت یوسف علیہ السلام کے لیے کیا اللہ رب العزت نے دیکھو بتایا. سیم وہی مسئلہ ہے سارا. ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب وان اللہ لا یہدی کید الخائنین. یہ میں نے اس لیے کیا کہ وہ جان لے میں نے اس کے پیٹھ پیچھے کوئی خیانت نہیں کی، اور بے شک کہ اللہ خیانت کرنے والوں کے فریب کو کامیاب ہونے دیتا، انہیں ہدایت دیتا. سوال اب دیکھیں، کوئی آدمی سمجھے ذرا اس بات کو. یہ جس زمانے کی ہم بات کر رہے ہیں اس زمانے کا جوان 200-250 سال عمر والا ہوتا تھا. بھائی میرے پیارے، آپ دیکھیں کہ فرعون جو ڈوبا ہے وہ نیل میں، وہ جو چوتھا پانچواں فرعون جو تھا، اس کے بعد وہ جو نیل میں غرق ہوا، وہ جوان غرق ہوا تھا. جوان پختہ عمر والا، 455 سال جو تاریخ میں آتا، 455 سال عمر، جوان. آپ سمجھے؟ یوسف علیہ السلام نے جیل کے اندر پوری جوانی لگائی ہے اپنی. کتنی عمر گزاری ہوگی؟ 100-150 سال تو گزار دی ہوگی. 100-150 سال کس لیے؟ ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب. میرے مالک کو پتہ لگ جائے اس بات کا میں نے اس کے پیٹھ پیچھے کوئی خیانت نہیں کی تھی. بھائی میرے پیارے، آپ ذرا دیکھو ذرا اپنا آپ شفاف رکھنے والا کردار یوسف علیہ السلام کا. اپنا آپ شفاف رکھنا ایسے آئینے کی طرح. کون ہے دنیا میں ایسا یار؟ کون ہے ایسا دنیا کہ مالک کے دل میں، مالک اصل تو اللہ ہے، عزیز مصر، نگران، کہ اس کے دل میں یہ بات نہ ہے کہ دیکھو میں اس کو غلاموں کے بازار سے خرید کے لایا، بیٹوں کی طرح، ایک طرح سے بیٹوں کی طرح پالا پوسا. کیا لچھن، کیا گل کھلایا اس نے. آپ سمجھے بات؟ یعنی پوری جوانی اللہ کے بندے نے اپنی لگا دی کہ اس کا دل مجھ سے صاف. ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب. یہ اس لیے کہ وہ یہ جان لے کہ میں نے اس کے پیٹھ پیچھے کوئی خیانت. آپ پتہ ہے یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیا بات ہو رہی ہے؟ بادشاہ وہ کہہ رہے ہیں ایک بات بتاؤ، تم نے اتنا بڑا عرصہ اس بات کے لیے گزار دیا. او بھائی میرے، کچھ سمجھ رہے بات کو یا نہیں؟ مطلب آپ دیکھیں یہ ناممکنات میں سے ہے، خاص طور پہ اس معاشرے میں. یہ کیسے ممکن ہے؟ کرپشن سے بھرپور معاشرہ. ابھی اب آگے ہم پڑھیں گے ایک چیز انشاءاللہ، جسے ان کی بادشاہت کے اندر کی کرپشن بھی پتہ لگے گی. وہ کرپشن زدہ ماحول ہے، اس کے اندر ایک اتنا ایماندار آدمی ایسا کہ جس نے صرف اپنی مالک کی نظروں میں صاف رہنے کے لیے جیل کے زندان میں اپنی پوری جوانی کاٹ دی. اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ بھائی میرے پیارے، کردار کا اتنا شفاف رہنا چاہیے ہمیں کہ کوئی کبھی مذاق میں بھی ہماری طرف ایسی بات منسوب نہیں کرے جو کسی انسان کے کردار کو مجروح کرنے والی ہو. کردار کی اہمیت ہے، تھوڑا چھوٹا سا ہی صحیح مگر کردار کی اہمیت ہوتی ہے. آپ دیکھیں، بات آگے لے آنے سے پہلے میں ایک نقطے کی طرف اور بھی توجہ دلاؤں. ذالک لیعلم انی، بے شک کہ میں،
یہ آگے کا جو نا پورا سیاق بھی ہم پڑھتے چلے جائیں تو اس کو واضح نہیں کر سکتے کسی بھی طرح یہ قائل کون ہے، یہ کہنے والا۔ میں ایک نقطہ بتا رہا ہوں، اسے سمجھے گا، بڑا کام آئے گا۔ دیکھیں، سب سے پہلے یوسف ہیں، انہوں نے جیل میں سے آنے سے ہی انکار کر دیا تھا تو وہاں موجودگی کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ جب تک میرا کیس واضح نہیں ہو جاتا میں جیل میں سے آؤں گا۔ اب میری بات سمجھے، اس کا مطلب اس وقت وہ دربار میں نہیں ہو سکتے کہ جب وہ عورت اقرار کر رہی ہے، جب وہ عورتیں یوسف علیہ السلام کی توثیق و تصدیق کر رہی ہے، درباری سارے موجود۔ بادشاہ نے اس کیس کو ری اوپن کروایا۔ بظاہر دیکھا جائے مالک کی نظروں میں یوسف علیہ السلام واضح تھے کہ جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا کہ مالک نے یہ بات کہی تھی، یوسف اعرض عن ھذا واستغفری لذنبک انک کنتی من الخاطئین، یوسف جانے دے سے اور تو معافی مانگ، تو خطا کاروں میں سے ہے۔ مالک نے تو یہ کہہ دیا تھا۔ میں جو نقطہ بتا رہا ہوں بڑا کام کا ہے، سمجھیں اس کو ذرا۔ یہ پرویزیوں کی موت ہے، منکرین حدیث کی یہ موت ہے، موت، کہ اگر آپ قرآن سے ہر چیز کو ثابت کر سکتے ہو تو آپ بڑی چھوڑو، ہم آپ کو چھوٹی چیز دے رہے ہیں۔ یہ کہنے والا کون ہے؟ یوسف وہ ہو نہیں سکتے۔ عورت، اس نے تو خیانت کی ہے۔ بادشاہ، اس کا کوئی دور دور تک نہ یوسف سے تعلق نہ ان سے، اور عورتوں نے تو کہہ دیا ہے کہ اس کے اندر ہم نے کوئی برائی پائی نہیں۔ اور جب عزیز مصر کی بیوی نے گواہی دیتی کہ میں نے کیا تھا تو تب تو عورتوں کا قول ویسے ہی نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ اس کے لیے تفسیر یا تاریخ کی طرف گئے، آپ نے وہاں سے جواب دیا کہ یہ قائل کون ہے؟ یوسف علیہ السلام، یہ کہنے والے کون ہیں؟ اور پھر پورا واقعہ آپ بتائیں کہ ہو گیا، کیس کلیئر ہو گیا کہ تم بری کر دیے گئے، آ جاؤ، بادشاہ تمہیں بلا رہے ہیں، دربار میں یوسف لائے گئے۔ کس طرح کہ جو بیڑیاں ہیں پیروں اور ہاتھوں کی، اس کی وجہ سے کھال اتر چکی ہے، ہاتھوں اور پیروں کے ان حصوں کی کھال اتر چکی ہے، سارا یعنی داڑھی بال بڑے ہوئے، کپڑے پھٹے ہوئے، سانولے ہو گئے، سانولا پن ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ بادشاہ کو ایک دم وہ نہیں سمجھ میں آیا مسئلہ کہ ہوا کیا ہے، تم نے اس کو کیوں کیا ایسا؟ بادشاہ جبھی تو ایسا کرا، ورنہ اگر یوسف کو اصلی حالت میں دیکھ لیتے تو بادشاہ کہتا ہی ہے عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی تھی۔ بادشاہ کو آ جاتی ساری بات سمجھ میں کہ ہوا کیس کیا ہے۔ یوسف پہچاننے میں تک نہیں آ رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح حدیث، صحیح بخاری کتاب الانبیاء کی روایت، کہ جتنا عرصہ یوسف نے جیل میں کاٹا ہے، اگر غلام مجھے بلانے آتا میں چلا جاتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، آپ اندازہ کریں کیا یوسف علیہ السلام کی حالت ہو گئی ہوگی۔ وہ آئے، بادشاہ نے سوال ہی پہلے یہ کیا، اللہ کے بندے تو اتنا تو بتا، تو نے صرف اتنی سی بات کے لیے پوری جوانی لگا دی اندر، کیس تو پورا سامنے آ گیا نا کہ کب بند کیا گیا ہے، کیا معاملہ۔ یوسف علیہ السلام نے جو جواب دیا، اللہ نے قرآن کی آیت بنا کے ذالک لیعلم انی لم اخن بالغیب، یہ اس لیے یہ جان لے، یہ بیٹھا ہے نا عزیز مصر، یہ بیٹھا ہے نا دربار میں عزیز مصر، مالک ان کا جو تھا وہ بیٹھا ہے نا، یہ جان لے میں نے کوئی خیانت ان کے پیچھے۔ آپ دیکھیں غور طلب، اگر آپ اس روایت تک جاتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ آپ قرآن کو قرآن سے سمجھ پائے، اور نہیں آپ جان نہیں لگا سکتے۔ کوشش کریں، ہمارے جیسا کوئی سامنے بیٹھا ہو پھر آپ کوشش کریں، آپ نہیں لگا سکتے جان کہ کہنے والا کون ہے۔ یہ ہمیں پتہ لگتا ہے تاریخی روایات سے، تفاسیر سے، کہ یہ کہنے والے وما ابرئ نفسی، بھائی میرے، میں اپنے نفس کو پاک نہیں کہتا، میں اپنے نفس کو وما ابرئ نفسی، بڑا بظاہر بڑا سخت جملہ ہے۔ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کا تزکیہ نفس نہ ہوا ہو تو کس کا ہوگا؟ اگر تزکیہ نفس ان کا نہیں ہوا تو پھر کسی کا ہو سکتا؟ پی کر ہے پانی،
کسی کا بھی تزکیہ نفس نہیں ہو سکتا. وما ابری نفسی، میں یہ نہیں کہتا کہ میرا نفس برن اجلا، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ میں نہیں کہتا میرا نفس اجلا یہ پاک ہے، یہ ترجمہ کیا جاتا ہے. اصل بات یہ ہے، آپ دیکھیں یوسف علیہ السلام اب کہاں ہیں؟ بادشاہ نے ان کے لیے اب تخت لگوا دیا ہے، وہ تخت پہ بیٹھے ہوئے ہیں. کہاں آ گئے وہ؟ ابھی بات آگے بھی جاری ہے. وہ یہاں کا بیٹھ گئے. یہاں آنے کے بعد ہر آدمی جو ہے نا ان سے نیچے ہے، وہ اب بادشاہ کے برابر اوپر ہے یہاں. اور پھر یہ واضح ہو چکا ہے کہ ان کے ساتھ ظلم ہوا تھا. اس کے باوجود وما ابری نفس، میں نہیں کہتا کہ میرا نفس پاک ہے، یہ ان کے اندر کی انکساری ہے. یاد ہے میں نے پچھلے درس میں آپ کو بتایا کیا کہا سلیمان علیہ السلام نے؟ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل. کتنے طاقتور ہیں مگر کتنے محتاط ہیں اللہ کی شان کے لیے. اتنے طاقتور ہونے کے بعد بھی کتنی محتاط زبان استعمال کرتے ہیں کہ اللہ کی شان میں کسی قسم کی کمی نہ ہونی چاہیے ہماری طرف سے. یہ یوسف علیہ السلام کے دیکھو کتنے زبردست طریقے سے ان کی صفائی ہو چکی ہے، ان کا کیس واضح ہو چکا ہے، مگر اس کے بعد بھی اب بھی یہی کہہ رہے ہیں میں نہیں کہتا میرا نفس پاک ہے. کیوں؟ کیا مطلب اس بات کا؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اے اللہ، اے دلوں کے پھیرنے والے، میرے دل کو ثبت قلبی علی دینک، میرے دل کو اپنے دین پر رکھ. تو یہ ہے نا کہ نفس کس کے ہاتھ میں؟ نفس بھی اللہ کے ہاتھ میں. یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو، یعنی انسان اور اس کے نفس کو، دونوں کو لے کے ایک دوسرے پہ اختیار دیا ہے. شیطان اسی سے تو کھیلتا ہے. اب آگے کیا ہے تو اس کو واضح کر دیتی ہے ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس انسان کو اکساتا ہے برائی کے لیے. نفس انسان کو اکساتا ہے الا ما رحم ربی، سوائے ان کے کہ جن پر اللہ کا رحم ہو گیا. وہی ہو گئی بات ھذا من فضل ربی. وہی گھوم پھر کے بات. کوئی توفیق نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے مگر اللہ کی طرف سے. ہر بھلائی، ہر خیر، اچھائی اللہ کی طرف منسوب ہوگی. ہماری کوئی تعریف نہیں ہے، تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے. انہوں نے یہ بات کی، اور جبکہ بظاہر انہیں نہیں کرنی چاہیے. اس لیے نہیں کرنی چاہیے کہ سب سے پاک باز شخصیات اگر کوئی ہے تو انبیاء کرام علیہ السلام. اور آپ کو بتا دوں ایک بات اور بھی، یہ عقیدے کا معاملہ ہمارے انبیاء کرام علیہ السلام کے نفوس ان کے اور اللہ کے قابو میں ہے، شیطان کے اختیار میں نہیں ہے. اس کی مثال سمجھیں. آدم علیہ السلام نبی تھے، وہ پھل کھا رہے تھے، بیوی نے کہا ہے تو بیوی کے لیے توڑا اس کو. آدم علیہ السلام، شیطان نے وسوسہ ڈالا، فوسوس لہما الشیطان، شیطان نے دونوں کو وسوسہ دیا. لیکن دونوں کو مطلب یہ نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام نے کام کیا، بیوی نے اکسایا، مرد نے وہ کام کیا. شیطان ان پر نہیں وسوسہ ڈال سکتا تھا. شیطان نبیوں پر وسوسہ ڈال سکتا، مرزا قادیانی پہ ڈال سکتا ہے. مرزا قادیانی نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ مرزا قادیانی نبی نہیں تھا. یہ اس بات کی دلیل. آپ سمجھیں. یہیں سے دوسرا مسئلہ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، میں نہیں کہتا میرا نفس پاک ہے، کہ نفس تو انسان کو برائیوں پہ آمادہ کرتا ہے. آپ دیکھیں، آپ بہت سارے بھائی ان کے ذہن میں ایک اشکال آتا ہے کہ یار رمضان کے اندر شیطان بند ہو جاتا ہے، پھر لوگ گناہ کیوں کر رہے ہوتے، لوگ غلط کام کیوں کر رہے ہوتے؟ شیاطین تو بند کر دیے گئے. بات یہ ہے کہ شیاطین بند کر دیے گئے، نفس تھوڑی بند کیا گیا. شیاطین بند کر دیے گئے، نفس بند نہیں کیا گیا. نمبر ایک. نمبر دو، آپ نے اپنے نفس کو جو کھلایا اور پلایا ہے وہ اسی کا رنگ دکھائے گا نا. اگر آپ نے اپنے نفس کو حلال کھلایا وہ حلال رنگ دکھائے گا، حرام کھلایا تو
حرام رنگ دکھایا. آپ نے اپنے نفس کو نیکیاں دکھائیں, وہ نیکیوں کی طرف راغب ہوگا. آپ نے اپنے نفس کو گناہ, فحاشیاں, بے حیائیاں دکھائیں تو وہ کس کی طرف راغب ہوگا؟ اب آپ سمجھیں, آپ یہ نہیں کہہ سکتے شیطان نے کیا تھا. یاد رکھیں اس بات کا, شیطان کرتا نہیں ہے, صرف اکساتا ہے. اللہ نے شیطان کو یہ نہیں طاقت دی ہے کہ وہ لوگوں کو گھسیٹ کے لے جائے. وہ صرف لوگوں کو کیا کرتا ہے؟ وسوسے دے گا, مزین کر کے گناہ اور برائی کی چیزوں کو آسان, مزین اور ایسا کر کے دکھاتا ہے کہ اس کے کرنے سے کوئی نقصان نہیں ہے, بلکہ بعض برائیوں کے نتیجے میں فوائد بتاتا ہے. دیکھو نا, آدم علیہ السلام والے واقعے میں دیکھ لو کہ انسانی روپ میں آ کر, جیسے انشورنس پالیسی والے آتے ہیں, تم گاڑی کے نیچے آ جاؤ گے, تم یہ ہو جائے گا, تمہارا فلاں ہو جائے گا, حالات پہلے خراب ہے, یہ ہوگا, روپیے کی قدر گر رہی ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, تم پالیسی کر لو گے تو یوں ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, فلاں ہو جائے گا. نہیں, یقین کریں, میں کبھی کبھی بات کر رہا تھا, میں نے یوں دیکھ رہا تھا, مجھے یوں ابلیس بیٹھا ہوا نظر آ رہا تھا, یہ دیکھو اس کے برابر میں بیٹھا, اس کا کان میں بول رہا ہے, اب یہ بول, اب یہ بول, اب یہ بول. سمجھے ذرا بات؟ وہ انسانی روپ میں آتا ہے. سورہ اعراف پڑھیں آپ, آ کر کہتا ہے تمہارے رب نے تمہیں اس درخت کے پاس جانے سے صرف اس وجہ سے روکا ہے کہ تم نے اگر اس کا پھل کھا لیا یا تو تم ہمیشہ زندہ رہنے والے بن جاؤ گے یا تم نوری مخلوق بن جاؤ گے. اور ذہن سے نکلا کیا؟ ہمیشہ زندگی نعمت نہیں ہے, اور نوری مخلوق تو ہمارے ماتحت ہے. انسان اشرف المخلوق ہے. فرشتوں نے تو ہمیں سجدہ کیا ہے, فرشتوں نے تو ہمیں سجدہ کیا ہے. نوری مخلوق ہونا انسان کے لیے, نوری مخلوق میں بدل جانا کمال نہیں ہے. نوری مخلوق کا انسان بن جانا شاید کمال ہوتا, شاید کمال ہوتا. اور اگر ایسا ہو جاتا, جبرائیل ہمیشہ انسانی روپ میں دنیا میں رہتے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے. ایسا بھی نہیں ہے. آپ دیکھیں, ان کے پاس انسانی روپ میں آتا ہے, ان کو آ کے وسوسہ دیتا ہے, وہ فراموش کر جاتے ہیں اپنے انسان ہونے کو. نتیجتاً بیوی کہتی کھا لے فائدہ, اور وہ اکسا کے یہ کام ہو جاتا. شیطان تو نہیں لے کے کہتا نا گھسیٹ کے, یا شیطان نے توڑ کے تو پھل نہیں دے دیتا, کیونکہ شیطان تو جنت میں داخل نہیں ہو سکتا نا, اس پہ تو جنت پہ داخلہ حرام ہو گیا ہے, وہ تو داخل نہیں ہو سکتا. شاید ہو سکتا تھا وہ توڑ کے بھی دکھا دیتا, یہ دیکھو میں کھا کے دکھاتا ہوں. کچھ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب آپ دیکھیں کہ آج بھی اسی طرح ہوتا ہے. برائی کا کام ہمارے سامنے آتا ہے, ابھی اس میں کیا حرج ہے؟ سود, زنا. اچھا کون سا؟ وہ دیکھو نا, اللہ نے جو قرآن پاک کے اندر فرمایا, لا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن, بے حیائیوں کے قریب بھی نہ جاؤ, جو کھلم کھلا ہے ان کے قریب بھی نہ جاؤ, جن کے بے حیائی ہونے میں بھی شک ہے. نہیں یار یہ تو اس میں کیا ہے؟ فرمایا اس کے بھی قریب نہ جاؤ, اس کے بھی قریب. وجہ, اب آپ سورہ اعراف دیکھو دوبارہ سے, آپ حیران رہ جائیں گے. سب سے پہلی بات جو شیطان نے کی ہے نا کہ میں ان کو گمراہ کروں گا, تو گمراہی میں پہلا کام کیا کروں گا؟ پڑھو آپ سورہ اعراف. پہلا کام یہ ہے کہ ان دونوں کا پردہ بدن ایک دوسرے سے جدا کروں گا. عورت کا مرد کے لیے, مرد کا عورت کے لیے, دونوں کو ایک دوسرے کے آگے برہنہ کر دوں گا. کیونکہ انسان اور گدھے کے درمیان فرق کس چیز کا ہے؟ انسان اور کتے کے درمیان میں فرق کس چیز کا ہے؟ کہ بعض مرتبہ کتا وہ کام کرتا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے جو انسان کرتا ہوا دکھتا. بعض دفعہ کتا ایسے بھی کوئی ماہرانہ کام کرتا ہوا دکھ جاتا ہے نا. گدھا جتنا لوڈ اٹھا لیتا ہے اتنا انسان اٹھا پاتا ہے. مطلب آپ سمجھیں کہ مخلوقات میں بعض ایسی صفاتیں جو بظاہر انسان میں نہیں دکھتی ہیں. انسان کو تو اللہ رب العزت نے تمام کی تمام مخلوقات کے ہنر و فنون دے کے پیدا کیا ہے. وہ الگ بات ہے کہ انسان اسے آہستہ آہستہ ایکسپلور کر رہا ہے, ڈسکور کر رہا ہے. آپ سمجھیں. اب صورتحال یہ ہے کہ گدھا جتنا وزن اٹھا لیتا ہے یا کتا جس تیزی سے خطرے کو بھانپ یا سونگ لیتا ہے, انسان نہیں سمجھے بات کو.
لیکن گدھا کپڑے پہنا ہوا ہوتا کتا. اور اگر مثال کے طور پہ آپ نیچرلزم کے نام پر ننگے پھریں تو سمجھیں اس بات کو کہ آپ میں اور گدھے اور کتے میں کوئی فرق. آپ انسانی حقوق کا سوال نہ کریں. جب آپ کہیں کہ ہیومینٹی ڈز میٹر، نو، جب آپ کہیں کہ یہ اہمیت رکھتی، نہیں، کوئی اہمیت نہیں رکھتی. آپ میں انسان والی کون سی تہذیب؟ ایک کپڑے رہ گئے تھے وہ بھی اتار دیا آپ نے. ایک کپڑے رہ گئے تھے وہ بھی اتار دیے آپ نے. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ؟ سب سے پہلا ایک شیطان نے کہا میں یہ کام کرواؤں گا ان سے، زنا جتنا ان کے لیے مزین کر سکوں کروں گا. کیونکہ مسئلہ سارا یہ ہے کہ زنا کے نتیجے میں آدمی کا دماغ کمزور ہوتا ہے، اور جب دماغ کمزور ہوا تو آہستہ آہستہ پوری باڈی. میں نے کل بھائی ایسی ہم یہاں بیٹھے بات چیت میں نہیں، میں آپ کو حدیث بتائی تھی، ابو داؤد کے اندر روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت کو ضعیف مومن سے زیادہ قوی مومن پسند ہے. طاقتور یعنی کہ کمزور مومن سے زیادہ طاقتور مومن. تو طاقتور صرف یہی نہیں نا کہ وہ جسم کے اعتبار سے طاقتور، ورنہ علی جسمانی طور پہ طاقتور نہیں تھے، دبلے پتلے تھے، سلم جسم کے مالک تھے. علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی باڈی بلڈر ٹائپ کے آدمی تھوڑی تھے، کوئی سلم جسم تھا آپ کا، دبلے پتلے تھے، آپ لمبے تھے دبلے پتلے تھے، لیکن اللہ نے طاقت کتنی دی تھی انہیں. بات آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں؟ تلوار سے مرہب کے 2 ٹکڑے کیے تھے، سر میں تلوار. ہمارا سرجن جو ہے وہ باقاعدہ مشین سے کھولتا ہے دماغ کا خول، وہ تلوار سے چیر دیا تھا منہ. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں؟ تو اصل چیز ہے کہ یہاں سے آدمی کو طاقتور ہونا ضروری ہوتا ہے. شیطان کو پتا ہے ان کو کہاں سے کمزور، دماغ سے کمزور کرو. آج آپ دیکھیں، آپ ذرا گوگل پہ سرچ کریں، نیٹ پہ سرچ کریں، آپ کو پتہ لگے گا کہ 1992 تک ہمارے پاکستان کے اندر نفسیاتی کیسز کی جو شرح تھی وہ اس وقت 100% سے تجاوز کر چکی ہے. کبھی آپ نے اپنے بچپن میں اپنے بڑوں سے کسی نفسیاتی ہاسپٹل کا نام سنا تھا شہر میں؟ آج آپ کے شہر میں ہے یا نہیں؟ نفسیاتی ہاسپٹل موجود ہے یا نہیں؟ تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اس کے لیے شیطان کو چیز کیا چاہیے؟ نفس، جس تک وہ اپنا وسوسہ پہنچاتا ہے. نفس جو ہے وہ اس کو مزین کر کے پیش کرتا ہے. نفس کیا ہے؟ آپ کے اندر کا کوئی ٹکڑا نہیں ہے، آپ کے اندر کوئی چیز فٹ. نفس کیا چیز ہے؟ نفس ہے آپ کے دماغ کا ڈارک سائڈ، جسے آپ ریڈ کرنے سے اب تک قاصر ہے، لیکن وہ سب کچھ ریڈ کرتا ہے، سب کچھ انسٹال کرتا ہے، سیو کرتا ہے. اور نتیجتاً آپ چونکہ اس کو پلگ اینڈ پلے نہیں کر سکتے، شیطان اس کو کر رہا ہوتا ہے. شیطان اسے باقاعدہ کر رہا ہوتا، اور شیطان جب کر رہا ہوتا تو اس میں وہ میسیجز بھیجتا ہے، وہ دکھاتا ہے ایک ایک چیز. وہ ہمیں بھی میں آپ کو مثال دوں. آپ کو مثال کے طور پہ آپ کو ایسی چیز عیاشی کی کوئی جگہ، یار نہیں اگر ہم چلے جائیں تو کیا حرج ہے اس میں؟ یا کوئی ایسی چیز جو حرام ہے، کھانے پینے برتنے کے حوالے سے حرام چیز نہیں، اگر میں اس کو استعمال کر لوں تو کیا حرج ہے؟ اب سب سے پہلے ذہن سے کیا بات نکلی ہے؟ چھوڑو بیماریوں کو، چھوڑو غیر قانونی ہونے کو، چھوڑو گناہ کو بھی. دیکھو اس چیز کو منع کس نے کیا تھا، اور بات شروع کہاں سے ہوئی تھی؟ ما منعک ان تسجد اذ امرتک، اے ابلیس تجھے کس بات نے روکا کہ تو آدم کو سجدہ نہ کرے جبکہ ہم نے تجھے حکم دیا ہے. یہ ہے اصل بات. کسی چیز کا گناہ کیا ہے، اس کا عذاب کتنا ہے دنیاوی طور پہ، اس کے لیے کیا بیماری، کیا گناہ، کیا چیز ہے. بحث اس سے نہیں ہے، بحث یہ ما منعک، ہم نے تجھے کس چیز نے روکا. اس عبرتوں کا حکم تو ہم نے دیا نا، بات ختم ہو گئی. ہم نے کہا رک جاؤ رک جاؤ، ہم نے کہا کرو کرو. فرما برداری کس چیز کا نام ہے؟ فرما برداری کس چیز کا نام ہے کہ کہہ دیا گیا کر لو. ہم تو قاعدہ پڑھتے ہیں باس از آلویز رائٹ، اور بھول جاتے ہیں لارڈ از آلویز رائٹ. بھائی میرے نہیں سمجھے؟ ہم قاعدہ دنیا میں پڑھ ہوتے ہیں باس از آلویز رائٹ، اور جبکہ
ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ بات کا سچا کون ہمارے حق میں بہتر ہو سکتا؟ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوہم من الظلمات الی النور، ایمان والوں کا ولی کوئی اور نہیں ہے، کوئی قبر میں پڑے ہوئے لوگ نہیں ہیں، ایمان والوں کا ولی اللہ ہے کہ جو ان کو اندھیروں میں سے نکال کر روشنیوں میں لے جاتا ہے۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، سوائے اس کے کہ جس پر اللہ کا رحم ہو جائے۔ آپ دیکھیں یہ بات ہم بار بار پڑھتے ہیں، بس یہ آخری بات اس بات میں بات ختم کر رہا ہوں، یہ بات ہم بار بار پڑھتے ہیں، جس میں جو صلاحیت بھی آج ہے اللہ کی دین ہے، بندے کا اپنا ذاتی کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ ہم جب اللہ سے اور کا سوال کرتے ہیں تو کبھی بیٹھ کے اکیلے، اور نہیں مل رہا ہو تو اس میں جو مایوس ہو رہا ہوتا ہے، کبھی بیٹھ کے اکیلے کے اندر ایسی سوچیں کہ پہلے اللہ نے دیا اس پر اللہ کا شکر کتنا کرا ہے، اس کا اعتراف کتنا کیا ہے، اس کو استعمال کتنا کیا ہے۔ مثال دوں، آنکھوں کے بارے میں اگر ہم پڑھ لیں، آنکھوں کے بارے میں میڈیکل سائنس میں اگر ہم پڑھ لیں، اور پڑھنے کے بعد کبھی اکیلے میں بیٹھ کے سوچیں یار اتنی بڑی اللہ رب العزت نے جو مجھے نعمت دے رکھی ہے، میں نے آج تک اس کا استعمال کیا کیا ہے؟ پڑھو تو صحیح آپ میڈیکل سائنس میں آنکھ کیا چیز ہے، لیکن اس کے بعد بھی اگر مثال کے طور پر میں اس آنکھ کا استعمال ہی صحیح نہیں کر رہا ہوں، میں اس سے سیکھنے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہا ہوں، اس کے بعد میرا اور کسی چیز کا سوال کرنا ہی بیکار ہے۔ اللہ نے جو نعمت تمہیں دے رکھی تم نے اس کے لیے کیا کر لیا؟ اس لیے اللہ سے توفیق کا سوال کرنا چاہیے ہر حال میں، اللہ سے کس لیے؟ نیکی کے لیے بھی اللہ سے توفیق کا سوال کرو، اور گناہ سے بچنے کے لیے بھی اللہ سے توفیق کا سوال کرو۔ پھر جب نیکی کر جاؤ تو اللہ کا شکر کرو، پھر جب گناہ سے باز آ جاؤ تو اللہ کا شکر کرو۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ نہیں، نیکی کر لی، پہلے تو اللہ سے نیکی کی توفیق مانگیں، پھر جب نیکی کر لی تو اس میں ریاکاری یا اترانے کی بات تو بہت دور چلی جائے گی۔ اگر آدمی یہ سوچے گا ابھی میرے کو یار میں نے نیکی کر لی، مجھے اللہ کا شکر کرنے کا اللہ نے مجھے توفیق دی، نہ کر پاتا۔ اسی طرح گناہ ہے، اگر ہم اپنے ارد گرد کا ماحول دیکھیں کہ گناہ جتنا آسان ہے کرنا، اگر آج کے وقت میں عموماً ایک بات کہا کرتا ہوں، ہمارے ہاں تو وہ ہے سلسلہ کہ جو وہ ہوا میں جو اڑ کے دکھایا ہے، وہ پانی پہ جو چل کے دکھایا، وہ آگ جو نکل کے دکھایا، وہ الٹے قلعے سیدھے کر دے، وہ ڈوبی ہوئی کشتیاں نکالتے، وہ اللہ کے ولی ہیں۔ یہ نہیں ہوگی اس سے بات تو وہ اللہ کا ولی نہیں۔ اور میرے بھائی میں آپ کو بتا رہا ہوں، دنیا کی سب سے بڑی کرامت بتا رہا ہوں، سب سے بڑی کرامت آج کے زمانے میں، ماضی میں نہیں، آج کے زمانے میں دنیا کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے اس دور میں آدمی ہو اور گناہ نہ کرے۔ آدمی اس دور میں چل رہا ہو اور گناہ، کرامت ہے، کرامت، اللہ کی قسم کرامت ہے۔ ناممکنات میں سے ہے کہ آدمی سے گناہ سرزد نہ ہو۔ چلو کبائر دور، صغائر ہو جاتے، بڑے گناہ نہیں ہو رہے ہوتے، چھوٹے کر رہا ہوتا ہے بعض مرتبہ اور عادت میں کر رہا ہوتا ہے، لیکن ایسا آدمی جو گناہ سے بچتا ہو، بھاگتا ہو، دوڑتا ہو، یقین کریں چلتا پھرتا زندہ اللہ کا ولی ہے، اور چلتی پھرتی زندہ کرامت اس کے ساتھ چل رہی ہے کہ وہ اس زمانے میں ہونے کے بعد بھی گناہ کر رہا۔ اللہ تعالیٰ سے تقوی کا سوال کریں، پرہیزگاری کا، درگزر کا، توفیق کا، اور جب توفیق مل جائے عمل کر لیں، گناہ سے بچ جائیں، اللہ کا جتنا ہو سکتا ہے شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں اس لائق سمجھا، کہ اس نے عمل کی توفیق دی، اس نے ہمیں اس لائق سمجھا، شیطان کی شر سے بچا کے ہمیں گناہ سے باز رکھا۔ اللہ رب العزت سمجھنا اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا